العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور میدان ارضه ثم الصلاة والسلام التحیة والإکرام على بشیر النذیر وسراج منیر مولانا ومولا الثقلین جد الحسنین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب صلوات پڑھیں محمد گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم عاشق محمد تقی مرحومہ زہرا بائی عاشق محمد تقی کی روح کو اصاب فرما بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولم یکن له کفوا احد مل جل کر صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد اللہم صلی علی محمد محترم و معزز سامعین کرام، عزاداران سید الشہداء، سورہ حج کی 32ویں آیہ کریمہ کہ جو عزاداری پہ عام طور سے جب بھی کوئی گفتگو کرنا چاہتا ہے تو وہ اس آیہ کریمہ کو اپنے لیے سرنامہ سخن قرار دیتا ہے کہ جس میں پروردگار عالم مومنین کو یہ دعوت دے رہا ہے کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ کہ اگر تم میں کوئی شاعر الہیہ کی تعظیم کرتا ہے تو اس کا یہ شاعر الہیہ کی تعظیم کرنا صرف اسی حد تک محدود نہیں ہے، بلکہ شاعر الہیہ کی تعظیم کرنا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اس کے اندر تقوی الہی پایا جاتا ہے۔ یہ جملے کو بدل کے یوں کہوں کہ شاعر الہیہ کی تعظیم کا دوسرا نام تقوی الہی ہے۔ انسان متقی اور پرہیزگار اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک اس کے دل میں شاعر الہیہ کی تعظیم نہ آ جائے۔ ظاہر ہے اس آیہ کریمہ کو پڑھنے کے بعد سب سے پہلا سوال جو ذہن میں آتا ہے وہ یہی ہے کہ آخر شاعر الہیہ ہیں کیا کہ جس کا ذکر پروردگار عالم اس آیہ مبارکہ میں کر رہا ہے۔ تو جب ہم نے اس مفہوم کو تلاش کرنے کے لیے کہ شاعر الہیہ کسے کہتے ہیں، شاعر الہیہ سے کیا مراد ہے، جب قرآن مجید کو ڈھونڈا تو ہم نے دیکھا کہ اللہ نے قرآن مجید میں کچھ چیزوں کو شاعر الہیہ کہا ہے۔ مگر اس سے پہلے میں آپ خدمت میں عرض کروں کہ شاعر ہے کیا، تو علماء بیان فرماتے ہیں کہ شاعر دراصل جمع ہے مفرد شعیرہ کی، اس کی مفرد شعیرہ ہے کہ جس کے معنی نشانی کے ہیں۔ اب اگر آپ یہ کہتے ہیں شعائر اللہ یعنی اللہ کی نشانیاں، اللہ کی علامتیں، تو عزیزان گرامی شاعر کو شاعر اس لیے کہتے ہیں کہ اس کو دیکھنے کے بعد اللہ کی یاد آ جائے۔ چنانچہ ہر وہ شے کہ جس کو دیکھنے کے بعد انسان یاد الہی میں ڈوب جائے اسے شاعر کہتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ تو اب رہا سوال یہ کہ شاعر ہیں کیا، شعیرہ کسے کہتے ہیں، اور
قرآن مجید میں اللہ نے کسے کسے شاعر کہا ہے، تو ہم نے دیکھا کہ یہی قرآن مجید ہے کہ جس نے قربانی میں پیش کیے جانے والے جانور کو بھی شاعر سے تعبیر کیا ہے۔ قرآن مجید نے چنانچہ ارشاد ہوا وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، بدنا کہتے ہیں وہ بڑا جانور، اونٹ یا گائے، کہ ہم نے اونٹ کو، ہم نے وہ جو تم قربانی میں جانور پیش کرتے ہو، ہم نے جعلناها لکم من شعائر اللہ، ہم نے اسے تمہارے لیے شاعر الہی قرار دیا ہے۔ اس کے علاوہ اور سوال کہ اور بھی کوئی چیزیں ہیں کہ جسے ہم شاعر الہی کہہ سکتے ہیں، تو خود قرآن نے بڑھ کر آواز دیا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ صفا و مروہ کی پہاڑیاں شاعر الہی میں سے ہیں۔ اچھا چلیں، جب ہمیں یہ علم ہو گیا کہ قربانی میں پیش کیے جانے والا جانور شاعر الہی میں سے ہے، صفا و مروہ کی پہاڑیاں شاعر الہیہ میں سے ہیں، تو ہمیں کرنا کیا ہے؟ تو اس کے لیے اللہ نے ارشاد فرمایا دوسری آیت میں، کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، اے ایمان والو اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو۔ پہلے تعریف کرائی کہ شاعر الہی کسے کہتے ہیں، جب مومنین کو بتا دیا کہ شاعر الہی کیا ہیں، اب پروردگار یہ کہہ رہا ہے کہ اے مومنو کبھی شاعر الہی کی بے حرمتی نہ کرنا۔ معلوم یہ ہوا کہ وہی انسان شاعر الہی کی تعظیم و تکریم کرے گا کہ جس کے اندر صفت ایمان پائی جاتی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو عزیزان گرامی، شاعر الہیہ ہیں کیا؟ اللہ نے کہا کہ قربانی میں پیش کیے جانے والا جانور والبدن جعلناها من شعائر اللہ، صفا و مروہ کی پہاڑیاں، کہا کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ لیکن عزیزان گرامی غور کرنے والی بات ہے کہ جب ہم شاعر الہیہ میں عزاداری امام حسین کو پیش کرتے ہیں تو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عزاداری امام حسین اور خاک شفا اور ان کے درمیان میں جو پیش کی جانے والی چیزیں ہیں وہ شاعر الہی ہو سکتی ہیں۔ عزیزان گرامی ذرا غور تو کیجئے کہ بدنا یعنی وہ جو قربانی میں پیش کیے جانے والا جانور ہے وہ شاعر الہی ہے، لیکن کیوں؟ جواب یہ ملا کہ چونکہ اس کی نسبت حج کی وجہ سے اللہ کی طرف ہو گئی۔ معلوم یہ ہوا کہ جو چیز خدا کی طرف منسوب ہو جائے وہ شاعر الہی ہوتی ہے۔ دوسری آیت میں کیا ارشاد ہوا؟ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا و مروہ کی پہاڑیاں اللہ کی نشانیاں ہیں۔ جب ہم نے تاریخ میں ڈھونڈا آخر کیا وجہ ہے، سبب کیا ہے کہ صفا و مروہ کی پہاڑیاں شاعر الہی میں سے ہیں، تو جواب یہ ملا کہ چونکہ ایک پاکیزہ بی بی کے قدموں تلے یہ پہاڑیاں آ گئی تھیں اس لیے یہ شاعر الہی میں سے ہیں۔ تو عزیزان گرامی جملہ کہنے کو جی چاہتا ہے اگر کوئی پہاڑی پاکیزہ بی بی کے قدموں تلے آ جائے جب وہ شاعر الہی ہو سکتی ہے تو جس زمین میں خون معصومین شامل ہو وہ شاعر الہی کیسے نہیں ہو سکتی؟ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ تعجب کی بات ہے کہ جب ایک پاکیزہ بی بی سے منسوب کوئی شے شاعر الہی ہو سکتی ہے تو جس میں معصوم کا خون شامل ہو وہ کیوں کر شاعر الہی نہیں ہو سکتا؟ اس لیے ہمیں احترام کرنے کا حکم دیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو عزاداری ہے یہ منسوب ہے امام حسین علیہ السلام سے، اور ان میں جو رسومات ہیں وہ سارے کے سارے منسوب ہیں ذات امام حسین کی طرف۔ اور عزیزان گرامی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں اگر آپ متوجہ ہیں اور انشاءاللہ کہ متوجہ ہیں، آپ دیکھیے کہ یہ تو عزاداری کی بات ہے، یہ تو شاعر الہی کی بات ہے۔ ہم نے تو تاریخ میں یہ دیکھا ہے کہ خود ذات امام حسین علیہ السلام کا ایک خاص احترام تھا، اللہ کی نگاہ میں، رسول اللہ کی نگاہ میں اور باقی ائمہ معصومین کی نگاہ میں۔ چنانچہ رئیس القرہ کہے جاتے ہیں ابی بن کعب، جو 7 قراتیں ہیں ان میں سے ایک منسوب جو ہے وہ ابی بن کعب کی طرف ہے۔ آپ سنیے گا احترام کیا ہے۔ ابی بن کعب سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک دن پیغمبر اسلام کی خدمت میں مسجد میں تشریف فرما تھے کہ ہم نے دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام داخل مسجد ہوئے۔ اب جیسے ہی، اور دیکھیے یہ غور کرنے والی بات ہے کہ سن 3 ہجری میں امام کی ولادت ہے اور 11 ہجری میں پیغمبر اسلام اس دنیا سے چلے گئے ہیں، یعنی
امام حسین نے جو زمانہ در کیا ہے رسول اسلام کا وہ 7 سے 8 سال سے زیادہ کا نہیں ہے. یعنی اگر یہ کہا جائے کہ امام حسین بالکل کم سن ہیں، بچپنے کا عالم ہے، لیکن بچپنے کے عالم میں ابی بن کعب کہتے ہیں کہ بچپنا ہے حسین کا، اور جب پیغمبر اسلام کی خدمت میں آنا چاہ رہے ہیں اور پیغمبر اسلام کی نظر پڑی ہے تو ابی بن کعب کہہ رہے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا کہ جیسے ہی رسول کی نظر امام حسین پر پڑی تو ایک جملہ کہا رسول نے. کیا کہا؟ دیکھیے گا احترام کیا ہے. جیسے ہی رسول کی نظر امام حسین پر پڑی ایک مرتبہ پیغمبر نے کہا مرحباً بکا یا زین السماوات والارضین، اے آسمانوں اور زمینوں کی زینت خوش آمدید. اب دیکھیے آسمان اور زمین نہیں کہا بلکہ آسمانوں اور زمینوں کی زینت. عزیزان گرامی معلوم یہ ہوا کہ جتنے بھی آسمان ہیں، جتنی بھی زمینیں ہیں، ان سب کی زینت اگر کوئی ہے تو ذات امام حسین علیہ السلام ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تو نبی نے کیا فرمایا؟ مرحباً بکا یا زین السماوات والارضین، اے آسمانوں اور زمینوں کی زینت تمہار خوش آمدید. اب جو ابی بن کعب نے یہ جملہ سنا تو ایک مرتبہ پلٹ کر رسول اسلام سے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ کیف یکون زین السماء والارض احد غیرک، اے اللہ کے نبی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ کے علاوہ آسمانوں اور زمینوں کی زینت ہو. عزیزان گرامی ہوتا یہ ہے کہ کبھی کبھی انسان کو فضائل اہل بیت ہضم نہیں ہوتا. اب دیکھیے اب جب سے ابی بن کعب نے یہ جملہ کہا کہ اے اللہ کے رسول میرا تو یہ ماننا ہے کہ اگر کوئی آسمانوں اور زمینوں کی زینت ہے تو وہ آپ کی ذات ہے، لیکن عزیزان گرامی جیسے ہی ابی بن کعب نے یہ سوال کیا پیغمبر اسلام نے پلٹ کر ہاں یا نہ میں جواب نہیں دیا بلکہ ایک جملہ کہا، ایک طنز کیا رسول اسلام نے. کیا کہا؟ ان الحسین فی السماء اکبر منہ فی الارض، کہ حسین کی عظمت آسمان والے زمین والوں سے زیادہ جانتے ہیں. عزیزان گرامی جب ہم نے تاریخ میں دیکھا تو یقیناً یہ معرفت امام حسین ہی تو تھی آسمان والوں کی کہ جب کبھی کپڑے کی ضرورت ہوئی تو آسمان سے کوئی خیاط بن کر آ گیا، جب کبھی روزہ رکھا تو کوئی دسترخوان لے کر آسمان سے آ گیا. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. نبی نے کیا جواب دیا؟ ان الحسین فی السماء اکبر منہ فی الارض، کہ حسین آسمان والے حسین کی زیادہ معرفت رکھتے ہیں زمین والوں سے. ہاں عزیزان گرامی یقیناً ہم نے جب روایتوں کا مطالعہ کیا اور جب آپ روایتوں سے روایت کو ملائیں تو یقیناً یہ حقیقت ہے کہ آسمان والے زمین والوں سے زیادہ معرفت امام حسین رکھتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس بات کی دلیل ہمیں پیغمبر اسلام کی اس آیت میں ملی، اس حدیث میں ملی کہ جس میں نبی یہ فرما رہے ہیں کہ لیسا ملک فی السماء ولا نبی فی السماء الا ویسألون اللہ تعالی ان یأذن لهم لزیارت الحسین. کیا فرمایا؟ کہ آسمان میں کوئی ایسا ملک مقرب نہیں ہے، کوئی نبی مرسل نہیں ہے مگر یہ کہ وہ اللہ سے یہ اجازت طلب کرتا ہے کہ پروردگار عالم اسے زیارت امام حسین کی اجازت دے دے. عزیزان گرامی اس کے بعد فرماتے ہیں کہ فوج ینزل و فوج یعرج، تو امام حسین کی قبر پر عالم یہ ہے کہ فرشتوں اور نبیوں کا ایک سلسلہ نیچے آتا ہے تو ایک سلسلہ آسمان کی طرف جاتا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اللہم صلی اللہ. عزیزان گرامی ان الحسین فی السماء اکبر منہ فی الارض، امام حسین آسمانوں پر آسمان والے زیادہ معرفت رکھتے ہیں امام حسین کی زمین والوں سے. اور عزیزان گرامی یہ تو ذات امام حسین ہے. ہم نے تو تاریخ میں یہاں تک دیکھا ہے کہ اگر کوئی شے امام حسین کی طرف منسوب ہو جاتی ہے تو اس کے احترام کا حکم پروردگار عالم کر دیتا ہے. چنانچہ حکم کیا ہوا کہ تم شاعر الہیہ کا احترام کرو. اچھا اگر ہم شاعر الہیہ کا احترام کریں تو نتیجہ کیا ہے؟ کہا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. تو یہی دلی تقوی کی نشانی ہے. عزیزان گرامی بہت لطیف نقطہ ہے اگر آپ متوجہ ہوں. آپ دیکھیے کہ جب ہمارے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے، لیکن اس سے پہلے مقدمتاً میں کچھ باتیں عرض کروں، اس کے بعد انشاءاللہ اس بات کو پیش کروں گا
کیا ہم نے دیکھا اس آیہ کریمہ میں تقوی کے متعلق گفتگو ہے، تو جب کبھی تقوی کی بات آتی ہے تو میرے ذہن میں معصوم کی وہ حدیث آتی ہے کہ جس میں معصوم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ الایمان فوق الاسلام بدرجۃ والتقوی فوق الایمان بدرجہ، کہ تین چیزیں ہیں، ایک ہے اسلام، ایک ہے ایمان اور ایک ہے تقوی. اور معصوم کیا فرما رہے ہیں کہ ایمان کا درجہ اسلام سے بلند ہے، اور اس کے بعد فرماتے ہیں اور تقوی کا درجہ ایمان سے بھی بلند ہے. یعنی جو سب سے پہلا زینہ ہے وہ اسلام کا زینہ ہے. یہی وجہ ہے کہ روایتوں میں آیا کہ الاسلام اعلانیہ والایمان فی القلب. اسلام کا تعلق انسان کے ظاہر سے ہے. اگر کوئی ظاہراً لا الہ الا اللہ کہہ دے، محمد الرسول اللہ کہہ دے تو وہ مسلمان ہے. اب جتنے بھی قوانین اسلامیہ ہیں وہ اس پر لاگو ہوں گے، اب وہ مسلمان ہے. لیکن عزیزان گرامی، ایمان کا تعلق معصوم پانچویں امام فرماتے ہیں کہ والایمان فی القلب، ایمان کا تعلق انسان کے دل سے ہے. چنانچہ مفسرین یہاں پر بیان فرماتے ہیں کہ اسلام اور ایمان کے حوالے سے بہت اچھا جملہ کہتے ہیں کہ ایمان کا درجہ اسلام سے بلند ہے. یہی وجہ مفسرین بیان فرماتے ہیں کیا کہ ضروری نہیں ہے کہ جو شخص مسلمان ہے وہ مومن بھی ہوگا، لیکن اگر کوئی مومن ہے تو وہ مسلمان بھی ہوگا، ہے نا. ضروری نہیں ہے کہ جو شخص مسلمان ہے وہ مومن بھی ہو، لیکن اگر کوئی مومن ہے تو وہ مسلمان. کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ بعد والا زینے اس نے اختیار کر لیا ہے تو یقیناً وہ پہلے زینے کو طے کر کے آیا ہے نا. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تو گفتگو مجھے تقوی کے حوالے سے عرض کرنی ہے. آپ دیکھیے تو کیا کہا کہ اسلام کا تعلق انسان کے ظاہر سے ہے، ایمان کا تعلق انسان کے دل سے ہے. اب رہا سوال یہ کہ ایمان ہے کیا؟ تو عزیزان گرامی اس کا جواب بھی ہمیں قرآن مجید میں ملا کہ قرآن مجید میں جب اعراب نے رسول اسلام کی خدمت میں آ کر اپنے اسلام کو اور ایمان کو پیش کیا تو کیا کہا؟ قرآن نے کہا وقالت الاعراب، سورہ حجرات کی آیت ہے، وقالت الاعراب آمنا. پروردگار عالم نے فوراً وحی کی قل لم تؤمن ولکن قولوا اسلمنا، اے میرے حبیب ان سے کہہ دو کہ یہ ایمان نہیں لائے ہیں بلکہ یہ کہیں کہ یہ ایمان اسلام لائے ہیں. وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانَ فِي قُلُوبِهِمْ، ابھی تو ایمان ان کے دلوں میں داخل بھی نہیں ہوا ہے. معلوم یہ ہوا اسلام الگ ہے، ایمان الگ ہے. لیکن عزیزان گرامی اسی طرز کی ایک اور آیہ کریمہ ہم نے قرآن مجید میں دیکھا. کب؟ کہ جب جناب موسیٰ کے بارگاہ میں جناب موسیٰ نے اپنے معجزے کے ذریعے سے اژدہے کو تبدیل کیا. تو عزیزان گرامی اپنے عصا کو اژدہے میں تبدیل کیا تو اس کے بعد کیا کہا؟ وہ جو جادوگر تھے وہ سب ایمان لے آئے، اور ایمان لائے تو کیا کہا؟ آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، کہ ہم ایمان لے آئے اس رب پر ایمان لے آئے کہ جو موسیٰ کا بھی رب ہے، ہارون کا بھی رب ہے. اب یہاں غور فرمانے والی بات ہے کہ ایمان کیا ہے. عزیزان گرامی اگر ان دونوں آیتوں کو ملائیں تو ایک بڑا لطیف نقطہ ہے. وہ کیا کہ جب اعراب نے اپنے وقت کے نبی کی خدمت میں اپنے ایمان کا اظہار کیا تو پروردگار عالم نے یہ کہہ کر رد کر دیا کہ یہ ایمان نہیں لائے ہیں بلکہ یہ کہیں کہ یہ مسلمان ہوئے ہیں، یہ اسلام لائے ہیں. لیکن جب جادوگروں نے کہا آمنا برب العالمین تو پروردگار عالم نے وہاں ان کے ایمان کو قبول کر لیا، رد نہیں کیا. آخر وجہ کیا ہے کہ ایک جگہ پہ جب دعوی ایمان ہو رہا ہے تو اسے اللہ نے رد کر دیا، دوسری جگہ پہ جب ایمان کا دعویٰ پیش کیا گیا تو اللہ نے قبول کر لیا. تو جب ہم نے اس آیہ کریمہ میں غور و فکر کیا تو ایک واضح فرق ہمیں ملا. وہ کیا کہ یقیناً اعراب نے ایمان کا اظہار کیا تھا، لیکن ایمان کا اظہار صرف یہ کہہ کر کیا تھا کہ آمنا برب العالمین، ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں. لیکن جب جادوگروں نے ایمان کا اظہار کیا تو یہ نہیں کہا کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، نہیں بلکہ ساتھ ساتھ یہ کہا ہم اس اللہ پر ایمان لے آئے جو موسیٰ کا بھی رب ہے، ہارون کا بھی رب ہے. معلوم یہ ہوا بارگاہ خداوندی میں ایمان وہی قابل قبول ہے کہ جو اللہ کے ساتھ ساتھ وقت کے نبی اور اس کے وصی کے ساتھ قبول کیا جائے. اے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. وہ ایمان قابل قبول نہیں ہے کہ جو فقط ڈائریکٹ اللہ کو قبول کیا جائے، ڈائریکٹ اللہ پر ایمان لایا جائے. عزیزان گرامی ایمان وہی ہے کہ جو اللہ کے ساتھ ساتھ رسول اللہ اور رسول اللہ کے ساتھ ساتھ اس وقت کے جو جانشین ہیں ان پر بھی ایمان لایا. تو یہ بہرحال فرق تھا اسلام اور ایمان کا. اس کے بعد معصوم نے کیا فرمایا؟ وَالتَّقْوَى فَوْقَ الْإِيمَانِ بِدَرَجَةٍ. اور تقوی کیا ہے؟ تقوی
ایمان سے اس کا درجہ ایک ذرا بلند ہے۔ اب یہاں پر پھر وہی جملہ، یعنی ضروری نہیں ہے کہ جو شخص مومن ہے وہ متقی بھی ہو، لیکن اگر کوئی شخص متقی ہے تو وہ مومن بھی ہوگا، ہے نا۔ اب عزیزان گرامی، اب جب یہ تمہید، اور دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے لیے جو ہے وہ آئیڈیل چاہیے ہر باب میں۔ ہم نے کہا کہ 3 چیزیں ہیں، اسلام، ایمان اور تقوی، ہے نا۔ تو اب ان ہر مرحلے میں ہمیں کوئی ایسا آئیڈیل چاہیے، کوئی ایسا نمونہ عمل چاہیے کہ جو ہمارے لیے آئیڈیل ہو سکے، جو ہمارے نمونہ عمل ہو سکے، کہ جس کی سیرت کو اپنا کر ہم اسلام کے باب میں بھی عمل کر سکیں، ایمان کے باب میں بھی عمل کر سکیں، تقوی کے باب میں بھی عمل کر سکیں۔ عزیزان گرامی، جب ان 3 مرحلوں کو ہم نے اپنی نگاہ میں رکھ کر تاریخ میں کوئی آئیڈیل ڈھونڈنا چاہا تو ہمیں سوائے علی ابن ابی طالب کے کوئی ایسی ذات نہیں ملی کہ جو ہمارے لیے نمونہ عمل ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب اسلام کی بات آئی تو علی اول المسلمین ٹھہرے، جب ایمان کی بات آئی تو علی امیر المومنین ٹھہرے، جب تقوی کی بات آئی تو علی امام المتقین ٹھہرے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ تو عزیزان گرامی، اگر ان 3 مرحلوں میں کوئی آئیڈیل ہو سکتا ہے تو وہ علی اور اولاد علی کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ تو میں نے آپ کے اندر عرض کیا کہ یہ 3 مرحلے ہیں، اسلام، ایمان اور تقوی۔ اب آئیے آیہ کریمہ میں ارشاد کیا ہو رہا ہے، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ اب تقوی کے بارے میں ذریعے سے تھوڑا تفصیل جو ہے وہ آپ کو معلوم ہوئی۔ اب سنیے، اب اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ جو شاعر الہی کی تعظیم کرے، یہ کیا ہے؟ یہ اس کے دلی تقوی کی علامت ہے۔ عزیزان گرامی، ہم نے جب یہ سوال لے کر ذہن میں ہم نے قرآن مجید میں ڈھونڈنا چاہا کہ تقوی کیا ہے، تو ہمیں متعدد چیزوں کو قرآن مجید میں تقوی سے تعبیر کیا گیا ہے۔ جیسے مثلا روزے کے متعلق، روزہ کیا ہے کہ انسان صبح سے لے کر شام تک وہ چیزیں کہ جو اللہ نے اس پر حرام کی ہیں انسان اس سے پرہیز کرتا ہے نا، یعنی بھوک و پیاس کا برداشت کرنا، اتنی شدتوں کا برداشت کرنا۔ لیکن اللہ نے کیا کہا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین، دیکھیے گا لطیف نقطہ ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ایمان والوں، ہم نے تم پر روزہ کو فرض کیا ہے اسی طریقے سے جس طریقے سے تم سے پہلے والے لوگوں پر فرض کیا تھا۔ کیوں فرض کیا؟ لعلکم تتقون، شاید کہ تم متقی و پرہیزگار ہو جاؤ۔ جو پہنچ گئے نقطے تک ان پر سلام، شاید کہ تم متقی و پرہیزگار ہو سکو۔ اس کے بعد یہ روزے کا مرحلہ تھا۔ اس کے بعد قصاص کے لیے قرآن مجید میں ارشاد ہوا، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تمہارے لیے قصاص میں حیات ہے، زندگی ہے، شاید کہ تم اس کے ذریعے سے متقی اور پرہیزگار ہو جاؤ۔ اس کے علاوہ مرحلہ اور آگے بڑھا، پوری، اب تک تو جز کی بات تھی، اب پوری عبادت کے لیے پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگوں اس اللہ کی عبادت کرو کہ جس نے تمہیں بھی خلق کیا، تم سے پہلے والوں کو بھی خلق کیا۔ کیوں عبادت کرو؟ لعلکم تتقون، شاید کہ تم اس کے ذریعے سے، عبادت کے ذریعے سے متقی و پرہیزگار ہو جاؤ۔ عزیزان گرامی، یہ 3 مقامات ہیں، ایک جگہ عبادت کو تقوی سے تعبیر کیا گیا، ایک جگہ روزے کو تقوی سے تعبیر کیا گیا، ایک جگہ قصاص کو تقوی سے تعبیر کیا گیا، مگر اسے تقوی نہیں کہا گیا، یہ کہا گیا کہ شاید کہ تم متقی و پرہیزگار ہو جاؤ۔ مکمل تقوی نہیں ہے، لیکن عزیزان گرامی جب ہم نے مکمل تقوی ڈھونڈنا چاہا تو اس آیت میں اللہ کہتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ روزہ باعث تقوی ہے مگر تقوی نہیں ہے، عبادت تقوی کا باعث ہے لیکن مکمل تقوی نہیں ہے۔ لیکن پروردگار کیا فرما رہا ہے، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ تو یہ تقوی الہی کی دلیل ہے عزیزان گرامی، شاعر الہی کی تعظیم کرنا۔ اور عزیزان گرامی یقیناً ہم نے تاریخ میں دیکھا ہے کہ جو لوگ شاعر الہی کی تعظیم کرتے ہیں ان کا مرتبہ، ان کی عظمت، ان کی فضیلت کیا ہے، بس اس بات کو میں ذکر کر کے ربط مصائب انشاءاللہ، کیا کہ اگر کوئی شاعر الہیہ کی تعظیم کرتا ہے تو اس کا کیا مرتبہ ہے۔ کتاب مجمع الفائدۃ والبرہان مقدس اردبیلی کی، اس کتاب میں وہ ایک روایت نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ دخل
رسول اللہ علی امیر المؤمنین ضاحکۃ و مستبشرہ، کہ ایک دن پیغمبر اسلام مولا امیر المؤمنین کی بارگاہ میں ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے داخل ہوئے، اور پیغمبر اسلام اس انداز میں آئے تھے کہ خود روایت کا جملہ ہے، کتاب مجموع الفائدہ والبرہان میں یہ حدیث موجود ہے کہ خود اس روایت کا جملہ ہے کہ جب امیر المومنین نے پیغمبر کی یہ حالت دیکھی تو امیر المومنین کہہ اٹھے یا رسول اللہ ما اقبلت علیہ مثل ھذا اليوم، آپ جتنی خوشی کے ساتھ میرے پاس آج آئے ہیں میں نے اتنا خوش آپ کو کبھی نہیں دیکھا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ آپ اتنا زیادہ خوش ہیں، اتنا زیادہ مسرور ہیں؟ تو پیغمبر اسلام نے پلٹ کر جواب دیا کہ اے امیر المومنین، اے علی، ابھی کچھ دیر پہلے جبرائیل اے امین نازل ہوئے تھے اور انہوں نے مجھے یہ مجدہ سنایا ہے کہ اے پیغمبر جائیے اور جا کر علی کو یہ پیغام پہنچا دیجئے کہ ان علی و شیعتہ فی الجنہ۔ جائیے اور علی کو یہ خوشخبری دے دیجئے کہ ان علی و شیعتہ فی الجنہ، کہ جا کے پہنچا دیجئے یہ پیغام کہ علی اور ان کے شیعہ جو ہیں وہ جنت میں ہیں۔ اب جب امیر المومنین نے یہ جملہ سنا تو فوراً سجدہ شکر بجا لائے، اور اس کے بعد امیر المومنین نے یہ جملہ کہا، کیا کہا کہ پروردگار اللہم اشہد انی قد وہبت نصف حسناتی لشیعتی۔ دیکھیے یہ جب یہ کہا گیا کہ یہ جنت میں ہے تو عزیزان گرامی اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ شیعوں میں کوئی متقی بھی ہے، پرہیزگار بھی ہے، گناہگار بھی ہیں، وہ کیسے جنت میں جا سکتے ہیں؟ تو اسی حدیث میں اس کا جواب بھی دیا گیا۔ اب جب انہوں نے یہ جملہ سنا کہ شیعہ ہمارے، بلکہ یہاں تک کہ جملہ ہے چاہے وہ صالح ہو یا طالح، اچھے ہوں یا برے، سب کے سب جنت میں ہیں، یہ صالح اور طالح کی قید ہے کہ وہ جنت میں ہیں۔ اب جب یہ جملہ سنا تو مولا کائنات نے سجدہ کیا اور کہا کہ میں پروردگار گواہ رہنا کہ انی قد وہبت نصف حسناتی لشیعتی، میں اپنے اعمال کا آدھا حصہ اپنے شیعوں کو بخشتا ہوں۔ اچھا سنیے، اس جملے کی عظمت، اس جملے کی بزرگی اس وقت تک سمجھ میں نہیں آئے گی جب تک آپ امیر المومنین کی عبادت کی بزرگی کو نہ سمجھیں گے۔ عزیزوں، علی کی عبادت کا کیا عالم ہے؟ کسی نے ایک مرتبہ چوتھے امام کی خدمت میں آ کر کہنے لگا کہ مولا میں نے آپ سے زیادہ عبادت گزار کسی کو نہیں دیکھا۔ چوتھے امام نے کہا کہ ایسا نہ کہے، میرے جد علی مرتضیٰ مجھ سے زیادہ متقی اور پرہیزگار تھے، مجھ سے زیادہ عبادت گزار تھے۔ اس کے بعد امام نے جملہ کہا، سنیے علی کی عبادت کیا ہے۔ چوتھے امام فرماتے ہیں کہ میرے جد کی عبادت کی مثال کے نزدیک میری مثال کچھ نہیں ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ میرا جد وہ ہے کہ جس کی ایک ضربت ثقلین کی عبادتوں پر بھاری ہو، اس کے سجدے کا کیا عالم ہوگا۔ ایسی عبادت کے حوالے سے امیر المومنین کیا فرما رہے ہیں کہ اللہم اشہد، پروردگار گواہ رہنا کہ میں نے اپنی نیکیوں کا آدھا حصہ اپنے شیعوں کے حوالے کیا۔ اب یہ واقعہ رونما ہو رہا تھا کہ وہیں جناب فاطمہ بھی کھڑی تھیں۔ جناب فاطمہ آگے بڑھیں اور جناب فاطمہ نے جب یہ خوشخبری سنی تو جناب فاطمہ نے بھی پیغمبر اسلام کو مخاطب کیا، اور مخاطب کرنے کے بعد کہا کہ اے پیغمبر گواہ رہیے گا، اللہم اشہد، اے اللہ گواہ رہنا، انی قد وہبت نصف حسناتی لشیعت علی۔ جناب فاطمہ کہہ رہی ہیں اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ کے نبی آپ بھی گواہ رہیے گا کہ میں فاطمہ اپنی حسنات کا آدھا حصہ علی کے شیعوں کو بخشتی ہوں۔ اب عزیزوں، فاطمہ کی عبادت کیسی ہے؟ عزیزوں، وہ ذات کہ جو وجہ تخلیق محمد و علی ہو، اس کی عبادت کا کیا عالم ہوگا۔ ایسی نیکیاں ہمارے حوالے ہیں۔ اب جب یہ جناب فاطمہ کہہ کے فارغ ہوئیں تو امام حسن و حسین آگے بڑھے اور انہوں نے بھی اسی طریقے کا جملہ کہا کہ اے اللہ کے نبی، اے اللہ تو گواہ رہنا، اللہ کے رسول آپ بھی گواہ رہیے گا کہ ہم نے بھی اپنی حسنات کا آدھا حصہ شیعہ علی کو بخش دیا۔ عزیزان گرامی، حسنین کون ہیں کہ جو سردار جوانان جنت ہیں۔ آج مسلمان اعمال انجام دیتے ہیں جنت میں جانے کے لیے، نبی کی زبانی سردار جوانان جنت حسن و حسین ہیں۔ ایسے جوانوں کی نیکیاں کیا کہ آدھے حصے کے حقدار شیعت امیر المومنین ہیں۔ اب عزیزان گرامی، جب ان چار ہستیوں نے یہ جملہ کہہ لیا اللہم اشہد انی قد وہبت نصف حسنات لشیعت علی، جب یہ جملہ کہہ کر فارغ ہوئے تو پیغمبر اسلام آگے بڑھے، اور آگے بڑھنے کے بعد ایک جملہ کہا، روایت مجموع الفائدہ والبرہان، روایت میں کیا ہے؟ پیغمبر اسلام آگے کہ یا اہل بیت النبوہ ما انتم باکرم منی،
اے اہل بیت پیغمبر، یقیناً تم سخی ہو، یقیناً تم اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرنے والے ہو، تم سخی ہو، لیکن ما انتم بے اکرم منی، کہ تم مجھ سے زیادہ تو سخی نہیں ہو۔ اس کے بعد پیغمبر یہ ارشاد فرماتے ہیں اللہم اشہد انی قد وہبت نصف حسناتی لشیعت علی۔ پیغمبر فرمانے لگے کہ اے اللہ گواہ رہنا کہ میں پیغمبر اپنے اعمال کا آدھا حصہ علی کے شیعوں کو بخشتا ہوں۔ اچھا، اب یہ جملہ کتنا عظیم ہے عزیزان گرامی، آپ سنیے کہ پیغمبر کی عبادت کا کیا عالم ہے۔ عزیزوں، پیغمبر کی عبادت میں اور امت کی عبادت میں ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ امت وہ ہے کہ جس کے لیے پروردگار قرآن میں کہتا ہے کیا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ امت کی عبادت کے لیے اللہ نے کہا اے اللہ مومنو، دن و رات اللہ کی تسبیح پڑھا کرو اور دن صبح شام اللہ کے نام کا ذکر پڑھا کرو۔ عزیزان گرامی، امت وہ ہے کہ جس کے لیے پروردگار کیا کہہ رہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ عبادت کیا کرو، لیکن پیغمبر کون ہیں جن کے لیے اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ امت سے کہا جا رہا ہے عبادت کرو، پیغمبر کو کہا جا رہا ہے عبادت کم کیا کرو۔ عزیزوں، ایسی عبادت کے حقدار شیعہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ یہ عظمت ہے۔ اب عزیزان گرامی، لطیف نقطہ ہے، اب جب یہ پنجتن اس کارنامے سے، اس حدیث سے فارغ ہوئے اور سب نے اپنی حسنات کا، اپنی نیکیوں کا، اپنی عبادتوں کا آدھا حصہ شیعہ امیر المومنین کو بخشا، تو اس کے بعد ایک مرتبہ جبرائیل امین فوراً نازل ہوئے، دوبارہ آئے، اور آنے کے بعد پیغمبر اسلام کو مخاطب کر کے یہ جملہ کہا کہ اے پیغمبر، جوش خود اللہ تعالیٰ بھی جوش سخاوت میں ہے، اور پروردگار عالم نے مجھ سے یہ پیغام بھیجا ہے کہ جا کر اپنے نبی سے کہہ دو کہ یقیناً اہل بیت پیغمبر، یقیناً تم سب کے سب سخی ہو، ولیکن ما انتم بے اکرم منی۔ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اے اہل بیت، تم سخی تو ہو لیکن اللہ سے زیادہ تو سخی نہیں ہو۔ یاد رکھنا، تم سب گواہ رہنا کہ میں نے شیعہ امیر المومنین کو بخش دیا ہے۔ اے صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ تو عزیزان گرامی، ایسی عبادتیں اور ایسی فضیلتوں کے حقدار شیعہ امیر المومنین علیہ السلام۔ یہ وہ نیکیاں ہیں، یہی وجہ ہے کہ حدیثوں میں کیا آیا کہ شیعہ امیر المومنین چاہے صالح و طالح فی الجنہ، چاہے وہ نیک ہوں یا طالح بد ہوں، سب کے سب جو ہے وہ جنت میں ہیں۔ ظاہر ہے کہ جس کے نامہ اعمال میں ایسی نیکیاں آ جائیں وہ جنت کا حقدار یقیناً ہوگا۔ ہاں عزیزان گرامی، آج 5 محرم الحرام، اور ہمیں جیسا کہ میں نے صبح بھی عرض کیا تھا کہ 5 محرم کو عام طور سے کربلا کے سب سے چھوٹے شہید باب الحوائج جناب علی اصغر کا مصائب۔ عزیزوں، یہ کون علی اصغر ہیں؟ روایتوں میں 4 شخصیتوں کو باب الحوائج کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ 7ویں امام امام موسیٰ کاظم، جناب مسلم ابن عقیل، جناب عباس اور مولا علی اصغر۔ عزیزوں، عمر کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو کربلا میں امام حسین کی یہ سب سے چھوٹی قربانی ہے، لیکن مظلومیت پر دلالت کے اعتبار سے کربلا میں یہ سب سے بڑی قربانی ہے۔ ہاں عزیزان گرامی، جناب علی اصغر ہیں۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ جب یہ قافلہ مدینے سے چلا تھا اور جناب صغرا نے، پورا واقعہ نہیں پڑھنا، جب جناب صغرا نے علی اصغر کو اپنے گود میں لے لیا تھا تو جناب رباب آگے بڑھی تھیں، علی اصغر ان کی گود میں نہیں گئے تھے۔ سب نے کوششیں کی لیکن جناب علی اصغر نے جناب صغرا کی آغوش کو نہ چھوڑا۔ لیکن عزیزان گرامی، روایت بتاتی ہے کہ امام حسین آگے بڑھے، اور آگے بڑھنے کے بعد جناب علی اصغر کے کان میں کوئی جملہ کہا، بس اس جملے کا سننا تھا کہ جناب علی اصغر ہمک کر اپنے بابا کی گود میں آ گئے۔ اب کیا کہا
عزیزان گرامی یہ نہیں معلوم، مگر بعد کے واقعات سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ عزیزان گرامی عام طور سے جیسے پہلے کے زمانے میں ہوتا تھا کہ بادشاہوں کے خط کے نیچے سب سے چھوٹی سی مہر ہوتی تھی، وہ مہر دیکھنے میں حجم کے اعتبار سے تو سب سے چھوٹی ہوتی تھی، لیکن اگر وہ مہر کسی خط پہ آ جائے تو یہ معلوم ہو جاتا تھا کہ یہ بادشاہ کا خط ہے۔ علامہ ذیشان کہتے تھے کہ اسی طریقے سے قرطاس کربلا پہ جو مہر شہادت ہے وہ جناب علی اصغر علیہ السلام ہے۔ ہاں عزیزان گرامی، شاید کہ مولا نے یہی کہا ہو، علی اصغر اگر آج تم مدینے سے کربلا نہ گئے تو حسین کی شہادت پر جو آخری مہر ہے وہ ثبت نہ ہو سکے۔ الغرض عزیزان گرامی، یہ قافلہ کربلا پہنچا، شب عاشور آئی۔ شب عاشور کے حوالے سے تاریخوں ملتا ہے کہ جب شب عاشور نمودار ہوئی ہے تو شب عاشور کا عالم یہ ہے کہ تمام بیویاں اپنے اپنے بچوں کو لیے ہوئے کل ماموں پر کس طریقے سے فدا کرنا ہے جان کو، کل کس طریقے سے حسین پر قربانی پیش کرنا ہے، اپنے اپنے بچوں کو سمجھا رہی ہیں۔ لیکن عزیزان گرامی، ایک خیمے سے آہ و بکا کی آواز آ رہی ہے۔ امام حسین جب اس خیمے میں داخل ہوئے تو کیا دیکھا کہ وہ خیمہ کسی غیر کا نہیں ہے بلکہ جناب رباب کا خیمہ ہے۔ امام حسین نے پوچھا، رباب کیا بات ہے، آپ کیوں گریہ کناں ہیں؟ تو جناب رباب نے کہا کہ مولا آج میں دیکھ رہی ہوں کہ تمام بیویاں اپنے اپنے بچوں کو آپ پر قربان کرنے کے لیے تیار کر رہی ہیں۔ اے مولا، اللہ نے مجھے 2 بچے تو عطا کیے مگر اتنے چھوٹے ہیں کہ میں کل آپ پر قربان نہیں کر سکتی۔ عزیزان گرامی، امام نے جب یہ جملہ سنا نا تو بس آنکھوں سے اشک جاری ہوا۔ شاید کہ امام حسین یہ سوچ رہے ہوں گے کہ رباب تمہیں نہیں پتا کل جو سب سے زیادہ مجھ پر قربان ہونے کے لیے مچلے گا وہ تمہارا لال علی اصغر ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ جب عصر عاشور امام حسین نے صدائے استغاثہ بلند کی ہے نا تو حل من ناصر ینصرنا کی صدا سنی تو ایک مرتبہ جناب علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا۔ امام حسین پلٹے اور خیمے کی در پہ پلٹنے کے بعد جناب زینب سے پوچھا، بہن ابھی تو میں زندہ ہوں، میرے جیتے جی آوازیں کیسی، یہ گریہ کیسا؟ جو جناب زینب نے کہا کہ اے بھیا، آپ کے لہجہ استغاثہ میں اتنا درد تھا کہ ششماہے نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا۔ عزیزوں، جناب علی اصغر کا مقصد کیا تھا امام حسین سمجھ گئے، چنانچہ جناب علی اصغر کو اپنی آغوش میں لیا۔ اب چاہتے تھے کہ میدان کربلا کی طرف بڑھیں، چاہتے تھے کہ رن کی طرف جائیں۔ جناب رباب آگے بڑھی اور آگے بڑھ کے کہا، مولا صبح سے جو بھی میدان کارزار میں گیا ہے واپس نہیں آیا، مولا آپ میرے بچے کو لے جا رہے، پتہ نہیں علی اصغر کس عالم میں واپس آئے۔ عزیزو، امام حسین نے یہ کہہ کر رباب کو دلاسا دیا، اے رباب، ارے صبح سے جو بھی میدان میں گیا وہ لڑنے کے قابل تھا۔ اے رباب، تیرا بچہ اتنا کم سن ہے کہ یہ لڑنے کے قابل نہیں ہے۔ اے رباب، میں کوشش کرتا ہوں کہ ہو سکے تو کچھ قطرہ آب علی اصغر کے لیے دستیاب کروں۔ ہاں عزیزان گرامی، جناب علی اصغر کو لے کر امام حسین رنگ میں آئے اور آنے کے بعد آواز دی، اے فوج اشقیا، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہاری نظر میں یہ حسین گناہگار ہے تو اس 6 مہینے کے بچے کی کیا خطا ہے؟ لو، میں اسے زمین پر لٹائے دیے دیتا ہوں، تم خود اسے سیراب کر دو۔ عزیزان گرامی، یہ کربلا کا واحد شہید ہے کہ سب کے سب کربلا میں پانی لانے گئے تھے۔ عزیزو، علی اصغر کربلا میں اتنے چھوٹے تھے، پانی لانے نہیں بلکہ پانی مانگنے کے لیے گئے تھے۔ ہاں عزیزان گرامی، مگر کیا عالم تھا۔ اب جو جناب علی اصغر کو زمین پر دیکھا تو فوج اشقیہ میں کوہرام برپا ہوا، سب اپنے اپنے منہ کو پھیرتے ہوئے رونے لگے۔ عزیزو، ہرملہ کو آواز دے کر عمر سعد نے کہا، ہرملہ کہاں ہے؟ اقطع کلام الحسین، جلدی سے حسین کے کلام کو قطع کر دے۔ عزیزان گرامی، ہرملہ ملعون نے چلے کمان میں تیرے سے شعبہ کو جوڑا۔ وہ کیسا تیر تھا عزیزو؟ ایسا تیر تھا کہ جس سے عرب جانوروں کو شکار کیا کرتے تھے، گھوڑے کو شکار کیا کرتے تھے، ایسے تیر کو جناب علی اصغر پہ روانہ کیا۔ عزیزو، تاریخ کا جملہ ہے، فَذُبِحَ الطِّفْلُ مِنَ الْوَرِيدِ إِلَى الْوَرِيدِ وَمِنَ الْأُذْنِ إِلَى الْأُذْنِ۔ جب یہ تیر آ کر لگا نا تو عزیزو، تیر کا کام ہوتا ہے کہ تیر سوراخ کر دیتی ہے، لیکن نہیں عزیزو، جناب علی اصغر کے مقتل میں یہ جملہ ہے، فَذُبِحَ الطِّفْلُ مِنَ الْأُذْنِ إِلَى الْأُذْنِ، کہ وہ
بچہ اپنے باپ کی آغوش میں ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح ہو گیا، شاید وجہ یہ رہی ہو کہ تیر بڑا تھا، علی اصغر کا گلا چھوٹا تھا۔ عزیزو وہ تیر آ کر بازو امام حسین میں پیوست ہو گیا۔ عجب نہیں علی اصغر نے آواز، بابا معاف کیجئے گا، تیر بڑا تھا، علی اصغر کا گلا چھوٹا تھا۔ ہاں عزیزان گرامی، اب جو علی اصغر کو تیر لگا، امام حسین نے جناب علی اصغر کے خون کو لے کر آسمان کی طرف پھینکنا چاہا۔ آواز آئی، اے حسین اگر اس خون ناحق کا ایک قطرہ آسمان کی طرف آیا تو قیامت تک بارش نہ ہوگی۔ زمین کی طرف پھینکنا چاہا، زمین نے انکار کر دیا۔ عزیزان گرامی، امام حسین نے اس خون کو اپنے چہرے پر ملا۔ اب چاہتے ہیں کہ رن کی طرف جائیں، چاہتے ہیں کہ خیمے کی طرف جائیں۔ جناب مختار کی خدمت میں جب ایک شخص آیا اور اس شخص سے سوال کیا کہ یہ بتا کہ تو نے کربلا میں کسی مقام پر تجھے افسوس آیا تھا، تو اس شخص نے کہا کہ مختار میں بڑا قسی القلب انسان ہوں، مجھے کربلا میں کہیں افسوس نہیں آیا، مجھے کبھی رونا نہیں آتا، لیکن کربلا میں ایک مقام ایسا تھا کہ جہاں پر مجھ جیسا قسی القلب انسان بھی رو پڑا۔ اس شخص نے بیان کیا، جناب مختار نے پوچھا کہاں پر؟ اس شخص نے بیان کیا کہ میں نے کربلا میں عصر عاشور جب یہ منظر دیکھا کہ ایک شخص ہے، ایک بوڑھا شخص ہے کہ اس کے چہرے پر خون کے آثار ہیں اور وہ اپنے آغوش میں ششماہے کو لیے ہوئے ہے، ایک مرتبہ خیمے کی طرف دیکھتا ہے، ایک مرتبہ اپنے بچے کو دیکھتا ہے، اور میں نے دیکھا کہ 7 مرتبہ امام حسین آگے بڑھے پیچھے پلٹ آئے، آگے بڑھے پیچھے پلٹ آئے، اور ہر مرتبہ یہ آواز دے رہے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شاید حسین یہ سوچ رہے ہوں کہ خیمے میں جا کر رباب کو کیا جواب دوں گا، رباب کو تو یہ تسلی دے کر آیا تھا، اے رباب تیرے بچے کے لیے پانی لینے جا رہا ہوں۔ الغرض عزیزو، حسین علی اصغر کے لاشے کو لے کر خیمے میں آئے، لیکن عزیزو رباب سے پہلے قیامت ہو گئی۔ سکینہ دوڑی ہوئی، اے بابا علی اصغر کو سیراب کرائے، اور میں بھی تو چھوٹی تھی، میں پیاسی رہ گئی، اب جو ابا کا دامن ہٹایا تو کیا دیکھا کہ لاشے علی اصغر ہے۔ جناب رباب نے جب یہ منظر دیکھا ایک مرتبہ جملہ کہا، امثلک ینہر یا بنیا، اے میرے لال کیا تجھ جیسے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔